السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہیں شان در مصطفیٰ کیا نرالی، ہیں شان در مصطفیٰ کیا نرالی، کہیں سبز گنبد کہیں سبز جالی، کہیں سبز گنبد کہیں سبز جالی، بپیش ضیائے غبار مدینہ، بپیش ضیائے غبار مدینہ۔ غبار کہتے ہیں دھول کو، اور ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، پیش کہتے ہیں سامنے۔ بپیش ضیائے غبار مدینہ یعنی مدینے کی دھول کی روشنی کے سامنے، مدینے کی دھول کی روشنی، مدینے کے ذروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتنی روشنی رکھی ہوئی ہے کہ مہ چاند یعنی جو 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اور اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں بپیش ضیائے غبار مدینہ، مہ چار دانے بھی گردن جھکا لی، مہ چہار دانے بھی گردن جھکا لی، یعنی 14ویں رات کے چاند نے بھی ان ذروں کے سامنے اپنی گردن جھکا لی۔ بپیش ضیائے غبار مدینہ، مہ چار دہ نے بھی گردن جھکا لی، ہماری سمجھ میں یہ اب تک نہ آیا، ہماری سمجھ میں یہ اب تک نہ آیا، یہ شب ہے کہ ہیں عکس گیسو عالی، کہ یہ شب ہے کہ ہیں عکس گیسو عالی، یعنی جو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے چہرے کی 2 صفتوں کو بیان فرمایا۔ کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم اور کالی کالی زلفوں کی قسم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم اور کالی کالی زلفوں کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یعنی جب رات چھا جاتی ہے اور کالی زلفیں لہرا جاتی ہیں اور کالا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو شاعر نے بھی، حضرت نے بھی اور بڑے بڑے شعراء نے اس طریقے سے اس کو لیا ہے کہ جب میرے آقا کے چہرے کی رونقیں نمایاں ہوتی ہیں تو دین نمایاں ہو جاتا ہے، اور آپ جب اپنی زلفیں بکھیرتے ہیں تو رات آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری سمجھ میں یہ اب تک نہ آیا کہ یہ شب ہے کہ ہیں عکس گیسو عالی، کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں اپنی زلفوں کو تو نہیں بخیر دیا کہ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، کہ یہ شب ہے کہ ہیں عکس گیسو عالی، سلامت رہے کالی کملی تمہاری، سلامت رہے کالی کملی تمہاری، ہم ایسوں کی بھی روح سیاہی چھپا لی، ہم ایسوں کی بھی، ہم جیسوں کی بھی روح سیاہی، روح سیاہی کہتے ہیں کالے کرتوت، برے کام،
تو فرماتے ہم ایسوں کی بھی روح سیاہی چھپا لی، قسم ہے خدا کی در مصطفیٰ کا، قسم ہے خدا کی در مصطفیٰ کا، زمیں تو زمیں آسماں بھی ہیں بھکھاری، زمیں تو زمیں ہے آسماں بھی ہیں سوالی، قمر اپنے سینے کو دو نیم کر دے، قمر چاند جس کو کہتے ہیں دو نیم کہتے ہیں دو ٹکڑے ہو جانا، قمر اپنے سینے کو دو ٹکڑے کر دے، قمر اپنے سینے کو دو نیم کر دے، جو حرکت میں آئے کمان جلالی، جو حرکت میں آئے کمان جلالی۔ کمال آپ کی انگلی مبارکہ کی سے تشبیہ دی گئی کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جیسے کبھی مان لیجئے کہ وہ تیر اور کمان ہوتے ہیں، تو تیر کمان کے اندر رکھا جاتا ہے اور کمان کو جب کھینچ کر اس کو چھوڑا جاتا ہے تو ایک بس اشارے کی دیر ہوتی ہے چھوڑنے میں، اور وہ سامنے والے کے سینے کو چیرتا ہوا نکال دیتے ہیں۔ تو پھر کمان سے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے وہ کمان کے اندر سے تیر چھوٹتا ہے اور سامنے والے کے سینے کو چیر دیتا ہے، میرے آقا کی بس انگلی کا اشارہ ہونا تھا کہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا، چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام کہ قمر اپنے سینے کو دو نیم کر دے، قمر اپنے سینے کو دو نیم کر دے، جو حرکت میں آئے کمان جلالی، جو حرکت میں آئے کمان ہلالی۔ کہاں کوئی مخلوق ہیں آپ، کہاں کوئی مخلوق ہیں آپ، کہاں کوئی مخلوق ہیں آپ، یعنی کوئی کہے کہ آپ مخلوق ہیں تو مان لیجئے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق ہیں، لیکن ہے ضرب المثل آپ کی بے مثالی، یعنی آپ کو اللہ نے ایسی مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے کہ آپ کی مثال ہی نہیں مل سکتی، آپ کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ فرمایا کہاں کوئی مخلوق ہیں آپ جیسی، کہاں کوئی مخلوق ہیں آپ جیسی، ہے ضرب المثل آپ کی بے مثالی، ہے ضرب المثل آپ کی بے مثالی۔ ہو خاموش اختر یہ جائے ادب ہے، ہو خاموش اختر یہ جائے ادب ہے پیش نظر دیکھ روزے کی جالی، ہے پیش نظر دیکھ روزے کی جالی، ہے شان در مصطفیٰ کیا نرالی، کہیں سبز گنبد کہیں سبز جالی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ سبھی کو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل تک ہم نے سماعت کیا تھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تمام انبیاء نے، پچھلے بادشاہوں نے جو بشارتیں دی اور پچھلے قوموں کے اندر جو ان لوگوں کے جو خطبے تھے، جو طریقے تھے اور ان کی جو واضح و نصاحی ہوتی تھی، جو پچھلے لوگ جو خطبے دیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، میٹنگ بھرا کرتے تھے، تو اس کے اندر سب سے پہلے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرماتے تھے۔ اللہ نے توریت کو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اتارا، انجیل کو آقا کی تعریف اور توصیف میں اتارا، یہاں تک کہ آپ کے جو طریقے بھی تھے وہ تمام بھی اس میں بیان کیے گئے۔ الغرض اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو بھی بے مثل اور بے مثال بنایا کہ جس طریقے سے آپ کا کوئی مثل نہیں مل سکتا، اسی طریقے سے آپ کے خاندان کی بھی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق کے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تم ہی میں سے ایک رسول آئے۔ اسی کو امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر اسی آیت مبارکہ کے تحت ایک تفسیر بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے پیش کے ساتھ وہ آیت مبارکہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ فرماتے کہ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی جو بہت سی حدیث مبارکہ کے تحت اس آیت کریمہ میں جو انفسکم ہے اس کو انفسکم پڑھا ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ وقرأ بعضهم من انفسکم بفتح الفاء، کہ فا کے زبر کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ اور قرأتیں ہماری جو قرأتیں ہیں، کلام مجید 7 طریقوں پر اترا ہے، کلام مجید 7 طریقوں پر اترا ہے، اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ایک طریقہ ہے، اور ایسے دوسرے 6 طریقے ہیں کہ جس کے اندر آیتوں کے اندر کچھ اعراب وغیرہ بدلے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہاں پر کسی نے ہم جو قرأت کرتے ہیں وہ انفسکم ہے، لیکن کسی نے اس کو انفسکم بھی پڑھا ہے، اور وہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہی کلام ہے، وہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہی کلام ہے۔ الغرض انفسکم کو جو لفظ لیا ہے اور اسی سے وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انفسکم پڑھا جائے تو حضرت علی اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام نے اس کو انفسکم پڑھا ہے۔ تو انفسکم کے اگر معنی کو لیا جائے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو بتایا، اپنے بندوں کو بتایا کہ میں نے جو تمہیں رسول عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی نفیس رسول عطا فرمایا ہے، وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاکیزہ رسول عطا فرمایا ہے۔ اور اسی پاکیزہ کی روایت کو لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قولہ تعالی من انفسکم قال نسبا وصفا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من انفسکم، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انفسکم سے مراد میرا نسب پدری بھی ہے اور میری ماں طرف کا یعنی ننیال والا رشتہ بھی ہے، میرا نسب ننیال ماں والا بھی رشتہ ہے۔ وہ حسباً، اور حسب کے معنی ہوتے ہیں بزرگی والا۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تینوں یعنی دونوں رشتے، آپ کے باپ کی طرف سے جتنے بھی پشتوں کے اندر جتنے بھی والد اور دادا وغیرہ اوپر تک حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام تھے، وہ تمام کے تمام بہت ہی عالی لوگ تھے، یعنی پورے زمانے کے اندر جو سب سے اعلیٰ ہوتا تھا انسان، ان تمام میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے بہتر انسان ہوتا تھا اسی کو میرا باپ بنایا گیا۔ پوری دنیا کے اندر میرے نور کو اسی پیٹھ کے اندر رکھا گیا، جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہوتا تھا اسی انسان کے اندر میرے نور کو رکھا گیا۔ پوری دنیا کے اندر نسبن کے معنی ہوتے ہیں کہ میں بہت ہی اعلیٰ نسب سے پیدا ہوا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آباد ہو ان تمام انسانوں کے اندر جو انسان سب سے اعلی مرتبت ہو اسی کے اندر میرے نور کو رکھا گیا۔ پھر فرمایا وہ صفون، میری جتنی بھی مائیں ہوئی یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آخر تک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنی ماؤں کے اندر میرے نور کو ان کے پیٹوں میں منتقل کیا گیا، کہا وہ بھی پوری دنیا کی تمام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتی تھی۔ وہ عورت بھی پوری دنیا کے اندر ایسی ہوتی تھی کہ دنیا کی تمام عورتوں کے جو مقام ہوتے تھے وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی تھی، تمام عورتیں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں نسب و صفون کے، کہ میں اپنی باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ پشتوں کے اندر آیا ہوں،
اور اپنی ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ رحموں کے اندر منتقل ہوا ہوں، اعلیٰ پیٹوں کے اندر منتقل ہوا ہوں۔ نہ میرے دادا یعنی میرے باپ کے رشتے کے اندر حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کمزور ہو، جو ایک ایسے بگڑے ہوئے کام کرنے والا ہو۔ کہا جتنے انسان جتنے مرد تھے وہ تمام عالی نسب تھے، وہ تمام اچھے اخلاق والے تھے، وہ عالی کردار والے تھے۔ اسی طریقے سے جتنی عورتیں تھیں اللہ نے انہیں بھی بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسباً، یعنی وہ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے یہ تمام کے تمام، میرے باپ بھی اور میری مائیں بھی، یہ تمام کے تمام اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حسباً کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اور اسی کے ساتھ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح، کہا کہ میں حضرت آدم سے لے کر میری ماں کے رحم تک جو منتقل ہوا ہوں یہ نکاح ہی کے ذریعہ منتقل ہوا ہوں، نکاح ہی کے ذریعے منتقل ہوا ہوں۔ اتنی نسلوں کے اندر اور اتنی پشتوں کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو زنا کرتا اور میں زنا کے ذریعے منتقل ہوتا۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے اتنی جہالت کا دور تھا جہاں پر زنا یہ عام ہو چکا تھا، لواطتیں عام ہو چکی تھی، لیکن ایسے دور کے اندر بھی اللہ نے ایسے انسانوں کو چنا جنہوں نے نکاح ہی کیا اور نکاح کے ذریعے ہی میرا نور اور طرف منتقل ہوا۔ تو گویا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد، جو آپ کے دادا تک حضرت آدم تک جتنی بھی پشتیں تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ 500 مرد اور 500 عورتوں کا نسل یہ حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے لے کر 500 مرد اور 500 عورتوں کی وہ فہرست ہے کہ جہاں سے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتا ہوا ان 500 پشتوں اور 500 رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ دنیا میں حاضر ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آج چونکہ خاندان رسول پر بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا شک ہونے لگتا ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی پایا جاتا ہے نہیں۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لوگوں کو دین اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد مشرک تھے، وہ شرک کرنے والے تھے، وہ اس طریقے کے زمانے جہالت کے کاموں میں مبتلا تھے۔ حالانکہ بزرگان دین نے اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی باب باندھے ہوئے ہیں۔ آج یہ تھوڑی علمی گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے سیرت کا پہلو ہے اور اس کو اگر آپ لوگ یاد بھی کر لیں گے اور ذہن میں بٹھا لیں گے تو ایسے لوگوں کے سامنے جواب دینے کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ میں تمام کے تمام ایک بات کو میں حدیثوں سے نقل کر کے لایا ہوں۔ حضرت علی کی پہلی روایت کو ہم نے کلام مجید کی تفسیر کے طور پر سماعت فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے وہ فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ولدنی من صفاح الجاہلیت شیء ما ولدنی الا نکاح الاسلامی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق زنا سے منتقل نہیں ہوا ہوں، بلکہ اسلام کے نکاح کے طریقے کے مطابق میں نکاح کے ساتھ منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میں اسلام کے نکاح کے طریقے کے مطابق نکاح کے ساتھ یہ منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو دلائل النبوہ بہقی کے اندر نقل ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خرجت من نکاحی ولم اخرج من صفاحی، کہتے ہیں کہ میں نسلاً بعد نسل جو چلا وہ نکاح کے ذریعے چلا ہوں، ولم اخرج من صفاحی زنا کے ذریعے میرا خروج نہیں ہوا ہے، من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میں اپنے ماں باپ سے جب پیدا ہوا تو وہاں تک کہ ان 500 پشتوں کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے زنا کیا ہو۔
جس نے زنا کیا ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ ایسا زمانہ جاہلیت کا دور تھا، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے خاندان اور اپنے حبیب کے آباء و اجداد کو کیسا چنا کہ جو اس وقت جہاں پر برائیاں عام تھیں لیکن پھر بھی وہ برائیوں سے بچنے والے لوگ تھے، وہ پھر بھی برائیوں سے بچنے والے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے فی قولہ تعالی وتقلبک فی الساجدین، جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سجدہ کرنے والوں کی طرف تمہیں منتقل کیا، یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ بتوں کی بھی پوجا نہیں کرتے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ان لوگوں نے کبھی بتوں کے سامنے سجدے بھی نہیں کیے تھے۔ پوری زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد کئی سالوں کے بعد یہ عمرو بن لحی کر کے ایک نام کا ایک شخص تھا جس نے عرب کے اندر بت پرستی کو رواج دے دیا تھا، اور بت پرستی عرب کے اندر ایسی رواج پا گئی تھی کہ ہر گھر کے اندر نئے نئے بت پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو خدا کا گھر کہلاتا تھا اس خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت پائے جاتے تھے، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے حساب سے الگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے وقت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی ہے، انہوں نے اللہ کو ہی اپنا خدا مانا ہے۔ وہ لوگ موحد کہلاتے تھے، ملت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کہلاتے تھے۔ فرماتے وتقلبک فی الساجدین، ہم نے تمہیں سجدہ کرنے والوں کی طرف منتقل فرمایا۔ قال من نبی الی نبی، یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف منتقل فرمایا۔ ایک نبی سے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ من نبی الی نبی، کہ ہم نے ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف تمہارے نور کو منتقل فرمایا۔ حتی اخرجتک نبیا، یہاں تک کہ میں نبی بن کر تمہارے اندر تشریف لایا، میں نبی بن کر تمہارے اندر تشریف لایا۔ تو میں جب بھی آیا، جب بھی منتقل ہوا تو عام لوگوں کے اندر نہیں بلکہ اللہ نے انہیں نبوت کا مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کو زرقانی نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیب والارحام الطاہرات، کہ اللہ رب العزت نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ پاک پشت یعنی مردوں سے پاک رحموں، پاک عورتوں کی طرف منتقل فرمایا۔ حتی اخرجنی من ابوی، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام پاک لوگ تھے، وہ تمام کے تمام پاک لوگ تھے، اور انہی پاک لوگوں سے میں پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اب پاک کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے کلام مجید کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو یہ مشرک نرے ناپاک ہیں، مشرک نرے ناپاک ہیں۔ تو گویا جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو مشرک لوگ ہیں اللہ رب العزت نے انہیں ناپاک کہا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں ناپاک کہا ہے کہ وہ لوگ ناپاک ہیں۔ تو اب جو ناپاک ہیں، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں، تو گویا آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی بت پرست بھی نہیں تھا، کوئی مشرک بھی نہیں تھا، بلکہ تمام کے تمام مسلمان تھے، وہ تمام کے تمام ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، وہ موحد لوگ تھے۔ اور علامہ زرقانی نے اس بات کو نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد پوری روئے زمین یہ دنیا میں 7 مسلمانوں سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر پوری روئے زمین یہ اگر بت پرستی کے اندر لگ گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے 7 انسانوں کو ایسے رکھے ہیں جو ہماوقت اللہ ہی کی اپنا خدا مانتے تھے،
اللہ ہی کو ایک مانتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی گنا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد بہت سے لوگ یہ مشرک بن چکے تھے اور پوری قوم آپ کی مشرک بن چکی تھی، لیکن ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو پیدا فرمایا۔ اصحاب کہف جو وہ 7 لوگ تھے اور وہ 7 اللہ کے بندے تھے۔ تو اسی طریقے سے پوری روئے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے 7 مسلمانوں کو ہمیشہ باقی رکھے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، علامہ زرقانی نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اگر 7 مسلمان پوری روئے زمین پر نہ رہے، یعنی پوری دنیا کے اندر اگر دنیا مسلمانوں سے خالی ہو جائے کہ یہ 7 بھی مسلمان نہ رہے تو پوری زمین والے تباہ و برباد ہو جائے، پوری زمین والے یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو گویا دوسری قومیں بھی جو بچی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو الغرض اسی طریقے سے کلام مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں بڑے عالی قدر لوگوں سے یہ منتقل ہوتا ہوا آیا، اور یہاں پر اللہ کے کلام میں ہے کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ مومن غلام یہ مشرک آزاد سے بہتر ہیں۔ جو مسلمان ہو اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، تو جو مشرک ہو اور آزادی کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام یہ مشرک آزاد سے بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان لونڈی ہیں جو غلامی کی نوکرانی کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن وہ مشرکہ عورتیں جو آزاد ہیں ان سے وہ غلام بہتر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بہت ہی اعلیٰ نسب لوگوں کے ساتھ منتقل ہوا ہوں، تو گویا کہ وہ اعلیٰ نسب وہ تھے کہ جن کے ساتھ نکاح کیے گئے وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، وہ تمام کے تمام پاک لوگ تھے، اور اسی طریقے سے وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہونے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اسلام کے طریقے کے مطابق چلنے والے لوگ تھے۔ تو گویا اس پوری ان تمام بحث سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی، ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو منتقل ہوا ہے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے، جو سب سے افضل لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر منتقل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام لوگ یہ زنا کرنے والے لوگ بھی نہیں تھے، اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام لوگ یہ مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر تھے۔ ایسی گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن وہ کہتے ہیں کہ سامنے افضل انسان بیٹھا ہو تو پھر اس کی تعریفیں کرنے کو بھی من کرتا ہے۔ اور حضرت جبریل امین یہ تو خادم دربار رسالت تھے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے خادم تھے، ہم وقت وہاں پر حاضر رہتے تھے، کبھی اکیلے میں ہو جاتے جب آقا بھی اکیلے ہوتے اور حضرت جبریل بھی اکیلے ہوتے تو پھر حضرت جبریل میرے آقا کی تعریفیں بیان فرماتے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کی افضلیت کے چرچے بلند فرماتے اور آپ کے سامنے بیان کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل وہاں پر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور اسی وقت حضرت جبریل نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد افضل رجل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم اجد ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آسمان و زمین کو چھان مارا، مشرق سے لے کر مغرب تک، ساتوں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، تحت الثری تک، ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری تک، تمام زمینوں کو چھان مارا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ان تمام جہانوں کے اندر جہاں پر اللہ کی اتنی مخلوق آباد ہے، لیکن ان تمام جہانوں کے اندر نہ آپ سے افضل کوئی انسان کو پایا، نہ آپ کے خاندان سے افضل کسی خاندان کو پایا۔ یہ حضرت جبریل امین بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے افضل کسی انسان کو بھی نہیں پایا، نہ آپ سے، آپ کے گھرانے سے افضل کسی گھرانے کو پایا ہے۔
یہ نبی حضرت جبریل امین بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیوتا فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا۔ کہا کہ اے لوگو، جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان تمام مخلوقات کے اندر جو سب سے اچھی مخلوق تھی، جو سب سے افضل مخلوق تھی، انسان تھی، اس انسانوں کے اندر مجھے رکھا گیا۔ پھر فرمایا کہ ثم جعلہم فرقتین، پھر ان کے اندر بھی دو گروہ بنائے، یعنی عرب کے اور عجم کے دو گروہ بنائے، ان میں جو سب سے افضل گروہ تھا اللہ رب العزت نے مجھے اس افضل گروہ کے اندر رکھا گیا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بھی بہت سارے قبیلے بنے، بہت سارے خاندان بنے، ان میں جو سب سے افضل خاندان تھا اللہ رب العزت نے مجھے اس خاندان میں پیدا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر ان خاندانوں کے اندر بھی الگ الگ خاندان بنے، الگ الگ گھرانے بنے۔ کہتے ہیں کہ ان گھرانوں کے اندر بھی جو سب سے بہتر گھرانہ تھا اس بنی ہاشم کے اندر مجھے پیدا فرمایا، اس بنی ہاشم کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، کہا کہ اے لوگوں، میں تمام لوگوں میں بھی سب سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی تمام لوگوں کے خاندانوں میں سب سے بہتر ہے، تمام لوگوں کے خاندانوں میں بھی میرا خاندان یہ سب سے بہتر ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے بے مثال پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے آپ کے خاندان کو بھی بے مثال پیدا فرمایا ہے، آپ کا خاندان بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب نامہ اس طریقے سے ہے۔ ہم نے خاندان تک کی بات کو سماعت کر لیا کہ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کے خاندان کے اندر بھی جو وہ نفوس قدسیہ کہ جن کی پشتوں کے اندر اور جن رحموں کے اندر میرے آقا کا نور منتقل کیا گیا، وہ خاندان میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، وہ خاندان کے تمام افراد میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ الغرض اب جو روایتوں کے اندر آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک اس نسب نامے کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سی روایتوں کے اندر اس سے اوپر بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک بھی نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، لیکن صاحب مدارج النبوت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سے نام کسی نے الگ ذکر کیے ہیں، کسی نے الگ ذکر کیے ہیں، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے خاندان کو گنوایا ہے، اپنا نسب نامہ جو بیان کیا ہے، وہ حضرت عدنان تک بیان فرمایا۔ تو کہا کہ ہم اپنے آقا کی اتباع کریں گے، کسی اور کی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو، لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ صحیح نہ بھی ہو اور کوئی دوسرا بھی نام آ جائے تو فرمایا اس سے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی ایسے نام کو کوئی مصنف جو کتاب لکھنے والا ہو، اب کوئی ایسے نام کو وہ درج کر دے جو بتوں کی پرستش کرنے والا ہو، حالانکہ وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب نامے میں آتا ہی نہ ہو بندہ، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ روایت مشہور ہو چکی ہے کہ آزر یہ حضرت ابراہیم کا باپ تھا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تاروخ بتائے جاتے ہیں، آزر یہ ان کا چچا تھا، وہ بت پرست تھا۔ الغرض جو حضرت عدنان تک آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ 21 پشتوں سے پہنچتا ہے، 21 پشتوں سے پہنچتا ہے۔ نسب نامہ اس طریقے سے ہے کہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نجار ابن معاد ابن عدنان۔ تو یہ 21 پشتوں تک آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نسب نامہ ہے۔
حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے ہر فرد کے اور ان تمام لوگوں کے الگ الگ حالات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تمام کے حالات کو بیان کر سکیں، بس ایک دو کے حالات کو ہم مختصر طور پر سن لیتے ہیں کہ ان میں جو قصی تھے وہ تھے کہ جن کو قریش کا لقب ملا، یعنی جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریشی کہا گیا، یہ ان کے ہونے سے کہا گیا۔ قریش ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ جو سمندر کے اندر ہوتا ہے، اور وہ جانور ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے دریا کے تمام جانوروں پر غالب آ جاتا ہے، دریا کے دوسرے تمام جانوروں پر غالب آ جائے، لیکن دوسرے تمام جانور مل کر بھی چاہے کہ اس کو ہرائے تو وہ اس کو ہرا نہیں سکتے۔ تو حضرت قصی جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت اور ایسی طاقت قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ 1000 لوگوں کے ساتھ اکیلے لڑ لیا کرتے تھے، 1000 لوگوں کے ساتھ اکیلے مقابلہ کر لیا کرتے تھے، اور وہ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت اور ایسا دماغ عطا فرمایا تھا کہ وہ تمام دوسرے جو قبائل تھے ان کو بھی جمع کر کے انہوں نے ایک پارلیمنٹ بھی بنائی تھی۔ تو پھر وہ پارلیمنٹ کا انہوں نے دار الندوہ نام رکھا، اور اس طریقے سے جب بھی عرب کے اندر کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ تمام کے تمام اسی گھر کے اندر جمع ہوتے اور وہاں پر جمع ہو کر پھر اس کے اوپر بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو قریش تھے، ان کو جو قصی تھے ان کو بعد میں جا کر قریش کہا گیا، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو حضرت عبد مناف ہیں، عبد مناف کے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن یہاں سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جو تھے ان کا نام ہاشم تھا، اور دوسرے عبد شمس، اور تیسرے مطلب، اور چوتھے نوفل تھے۔ یہ 4 بیٹے تھے، لیکن ان کے اندر جو حضرت ہاشم ہیں جو ہمارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہیں، وہ حضرت ہاشم اور عبد شمس یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے، یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے، اور جڑوا بھی اس طریقے سے ہوئے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں کے سر بھی ملے ہوئے تھے، دونوں کے سر بھی یہ ملے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ تب اس کی بہت کوشش کی گئی، دوائیں وغیرہ کی گئی، اور طبیبوں کو بھی بتایا گیا، علاج بھی کروائے گئے، لیکن وہ کسی طریقے سے الگ نہ ہو سکے، کسی طریقے سے ان کے اندر تفریق نہ ہو سکے۔ آخر کار عبد مناف نے تلوار لی اور تلوار کے ذریعے دونوں کو الگ کیا گیا۔ تو وہاں کے کچھ دانا لوگوں نے بتایا، کہا کہ ہو سکتا تھا کہ اسے کسی اور چیز سے یہ الگ کیا جاتا، اب تم نے تلوار سے الگ کیا ہے تو ان کے خاندانوں کے اندر ہمیشہ خون ریزی ہوتی رہے گی۔ اور واقعی میں پھر تاریخ کے اوراق کو ہم جب الٹتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد شمس سے جو امیہ خاندان تھا وہ امیہ خاندان چلا، اور بنی حضرت ہاشم سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ہاشمی خاندان چلا، اور پھر رہتی کئی سالوں تک ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر وہاں پر خون ریزیاں پائی گئی، جیسا کہ عبد شمس ہی کے خاندان کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جنگ کے تمام جو میدان ہوتے تھے اس میں جنریل ہوتے تھے، اور وہاں کے سپہ سالار ہوتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان یہ عبد شمس کے خاندان سے تھے، امیہ خاندان کے تھے۔ وہ اسلام کے سامنے 3 جنگوں کے اندر، جنگ احد، جنگ خندق، اور اسی طریقے سے جنگ حنین کے اندر، یہ تمام جنگوں کے اندر وہ سپہ سالار بن کر اسلام کے مقابل میں آئے۔ تو یہ بات جو بزرگوں نے اور دانا لوگوں نے جو بات بتائی تھی وہ بعد میں جا کر ایک حقیقی ثابت ہوئی۔ تو ہاشم، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بڑی خوبصورت اور جاہ و جلال والے شخص تھے، اور ایسے جاہ و جلال ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو جو کمزور لوگ اور جو بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے سامنے سجدے میں جھک جایا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم کو اللہ رب العزت نے ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ہاشم کا جو اصل نام تھا وہ عمرو نام تھا، لیکن بعد میں جا کر ان کو ہاشم جو کہا گیا وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک مرتبہ عرب کے اندر بہت بڑا قحط پڑ گیا، قحط سالی یعنی سوکھا پڑ گیا کہ تمام لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اونٹوں کو لیا، اپنے تمام غلاموں کو لیا، اور وہ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جا کر وہاں سے بہت ساری روٹیاں خریدی، یہاں تک کہ کئی ہزار اونٹوں کے اوپر انہوں نے ان روٹیوں کو لدوایا، اور پھر ان اونٹوں کے اوپر ان روٹیوں کو لے کر یہ عرب کے اندر آئے، اور پھر عرب میں آ کر پورے عرب کو ان روٹیوں سے کھانا کھلاتے رہے۔
ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کر کے انہیں شوربے کے اندر ملا کے انہوں نے سرید تیار کیا، اور پھر پورے عربستان کے لوگوں کی انہوں نے دعوت کی، پورے عرب کے لوگوں کی انہوں نے دعوت کی، اور تمام عرب کے لوگ یہ کئی دنوں تک حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان کے مہمان بنے رہے اور وہاں سے کھانے کو کھاتے رہے۔ تو جو آپ نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے، ان روٹیوں کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے کہ وہ اتنی اجلت کے ساتھ ٹکڑے کر رہے تھے کہ تمام لوگوں کو کھلاتے جا رہے تھے اور ادھر روٹیوں کے ٹکڑے کرتے جا رہے تھے، تو عرب کے لوگ چونکہ جو کوئی ادا دیکھتے ہیں اسی کے اوپر نام فٹ کر دیتے ہیں، انہوں نے فوراً ہی وہاں پر ایک نام بلند کر دیا، کہا یہ ہاشم ہمیں روٹیاں عطا کیجیے، یعنی ہاشم کے معنی ہوتے اے ٹکڑے کرنے والے، اے ٹکڑے کرنے والے ہمیں ٹکڑے عطا کیجیے، اے ٹکڑے کرنے والے ہمیں ٹکڑے عطا کیجیے۔ تو اسی وقت سے حضرت ہاشم کا جو اصل نام تھا اسے لوگ بھول گئے اور ہاشم ہی آپ کی کنیت اور آپ کا لقب بن گیا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جن کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ یہ حضرت عبد المطلب کا نام ہے، بعد میں جا کر انہیں عبد المطلب کہا گیا جو ہمارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ ان کا نام شیبہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، شیبہ کے معنی ہوتے بوڑھا، بوڑھے شخص کے۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت آپ کے سر کے اندر کچھ بال سفید تھے، آپ کے سر کے اندر کچھ بال سفید تھے، اس سفید بالوں کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے ان کو شیبہ کہہ دیا کہ یہ تو بوڑھا شخص پیدا ہوا ہے، تو اب اسی وجہ سے پھر ان کا نام شیبہ تھا۔ لیکن حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب آپ ملک شام کو تجارت کا سفر کر کے جا رہے تھے تو وہاں پر مدینہ کے اندر جو پچھلے زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندر جس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو یثرب کے اندر آپ کسی ایک امیر شخص کے وہاں پر رکے اور اسی کی لڑکی کے ساتھ انہوں نے نکاح بھی کیا، اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر جو اولاد ہوئی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر ہی یہ پرورش پاتے رہے اور کئی سال تک یہ مدینہ منورہ میں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بنو عبد مناف کا ایک شخص یہ مدینہ سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بہت سارے بچے یہ وہاں پر کھیل رہے ہیں، اور ان میں ایک بچہ دکھا کہ جو بہت ہی شان والا بچہ تھا، بہت ہی شان و عظمت والا، کہ جس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، جو قد کا بھی بڑا ہی لمبا اور شہسوار نظر آ رہا تھا۔ 7 سال کا وہ بچہ تھا، اور جب بھی وہ تیر چلاتا تھا تو تیر چلانے کے ساتھ وہ ایک جملہ بولتا تھا کہ انا ابن ہاشم، انا سید البطحاء، انا ابن سید البطحاء، اور پھر کہتا تھا انا ابن ہاشم ارما سہمن، کہا اے لوگوں میں ہاشم کا بیٹا اب تیر چلا رہا ہے، جو سید بطحا مکہ کے سردار کا بیٹا تیر چلا رہا ہے، لوگوں ہٹ جاؤ اب ہاشم کا بیٹا تیر چلا رہا ہے۔ حضرت ہاشم یہ جب صدا لگاتے تو بچے آپ کے نشانے کو دیکھتے، آپ جتنے بھی تیر چلاتے تھے وہ ایک ہی نشانے پر لگتے تھے، جہاں کا آپ نشانہ لیتے تھے اسی نشانے پر وہ تیر چلتے تھے۔ وہ شخص نے وہاں پر دیکھا اور پہچان گیا کہ یہ تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے، قریش خاندان کا بچہ ہے۔ سیدھے جب وہ آئے تو مکہ المکرمہ میں آ کر حضرت ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، ان مطلب سے ملے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو باری بگا دو گی تھوڑی دیر۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ہاشم کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، تو مطلب کو اس نے آ کر خبر دی، وہ اس وقت حرم کعبہ کے اندر عبادت کر رہے تھے اور وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ یہاں مکہ کے سردار بنے ہوئے ہیں اور آپ کا جو بھتیجا ہے وہاں غریب الوطنی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت ہاشم کا وہیں پر مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب جیسے اپنے بھتیجے کے تمام حالات کو سنا، اس نے تعریفیں بھی بڑی بیان کی کہ وہ تیر چلاتا ہے تو بالکل ہماری طرح تیر چلاتا ہے، اس کا لڑنا کرنا، اس کا جاو جلال بالکل ہماری طرح ہے، قریش خاندان کی طرح، اور وہ بچہ پھٹے پڑے پرانے کپڑوں کے اندر وہاں پر زندگی گزارا ہے۔ حضرت مطلب نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں اس وقت تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے بھتیجے کو ساتھ میں مکہ نہ لے آؤں۔
تو فوراً ہی اسی وقت جیسے ہی قسم کھائی تو وہ جو شخص وہاں پر کھڑا تھا وہ مدینہ سے ہی سیدھا آیا تھا اور حرم کعبہ میں پہنچا تھا، اس کے پاس اونٹنی بھی موجود تھی، کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے، میری اونٹنی لے لو اور سیدھے مدینہ کی طرف نکل جاؤ۔ تو فوراً ہی عاریتاً اس کی اونٹنی لی اور حضرت مطلب رضی اللہ حضرت مطلب یہ سیدھے وہاں پر پہنچ گئے، مدینہ میں پہنچے اور اپنے بھائی تھے ان کی جو اہلیہ تھی وہاں پر پہنچے اور جا کر ان سے اجازت طلب کی کہ تم دونوں میرے ساتھ مکہ میں آ جاؤ، میں تمہاری پرورش کروں گا۔ لیکن عورت نے تو آنے سے منع کر دیا، حضرت ہاشم کی اہلیہ نے، لیکن انہوں نے اجازت دی کہ میرے بچے کو لے جاؤ۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے بھتیجے یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیے، اپنی سواری پر ہی بٹھا لیے اور تیز رفتاری کے ساتھ وہ مکہ المکرمہ آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو دوپہر کا وقت تھا اور تمام عرب اپنی اپنی مجلس سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اس وقت جب حضرت مطلب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ چونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور حال بھی بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، تو یہ کہتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوئی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ میں نے اچھے لباس پہن رکھے تھے اور بھتیجے نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھتیجا ہے بلکہ کہا کہ میرا غلام ہے، اور غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے۔ تو جو انہوں نے غلام کہا پھر اس کے بعد اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر پھر اپنے ہی ہاتھوں سے نہلائے اور اچھے کپڑے پہنائے اور پھر جہاں پر وہ عرب کی مجلسیں لگی ہوئی تھی ان تمام کے بیچ میں لا کر حضرت عبد المطلب کو کھڑا کر دیا، کہا کہ یہ حسن و جمال کا فرشتہ کون شخص ہے کہ جس کا اتنا حسن و جمال لگا ہوا ہے اور ایسا حسن و جمال کہ تمام لوگوں کے حسن اس کے سامنے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن اس وقت جو انہوں نے عبد کہا تھا کہ میرا غلام ہے تو پھر حضرت عبد المطلب یہ عبد المطلب ہی سے مشہور ہو گئے، یعنی مطلب کے غلام سے مشہور ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت مطلب کے انتقال کے بعد جو آپ کی تمام ذمہ داریاں تھیں وہ حضرت عبد المطلب کے سپرد ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب مکہ المکرمہ کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے بن گئے۔ اسی طریقے سے جب حج کا زمانہ آتا تھا تو لوگوں کو پانی پلانا یہ بھی حضرت عبد المطلب کا کام تھا، اور اسی طریقے سے جب حج کرنے کے لیے لوگ بہت دور دراز سے آتے تھے تو ان کی مہمان نوازی کرنا، اور وہ لوگ بھی جو آتے تھے وہ تمام تحائف بھی حضرت عبد المطلب کے لیے لے کر آتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی بڑی عزتیں ہونے لگی، تمام لوگ پورے عرب کے تمام قبیلے یہ بھی حضرت عبد المطلب کو اپنا سردار ماننے لگے اور ان کے کہے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ 10-15 منٹ اور زیادہ ہو گئے نا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حرم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، صحن کعبہ کے اندر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ زمزم کہنے والے نے کہا کہ طیبہ کو کھودو، اس نے طیبہ کو کھودو، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طیبہ کیا ہے، لیکن کہنے والا وہیں پر غائب ہو گیا۔ دوسرے دن وہیں پر سوئے ہوئے تھے کہ خواب آیا اور کہنے والے نے کہا احضر البرہ کہ برہ کو کھودو، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ برہ کیا ہے، لیکن کہنے والا غائب ہو چکا تھا۔ پھر تیسرے دن وہی جگہ پر تیسرا خواب آیا اور اس میں آواز لگائی گئی کہ احضر المدنونہ کہ مدنونہ کو کھودو، تو حضرت عبد المطلب نے پھر سوال کیا مدنونہ کیا ہے، لیکن کہنے والا غائب ہو گیا۔ آخر کا چوتھے دن وہی خواب آیا اسی جگہ پر اور کہنے والے نے کہا زمزم کو کھودو، زمزم کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ زمزم کیا ہے، تو اس وقت کہنے والے نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہتے ہیں کہ تراث من ابیک الاعظم لا تنزف ابدا ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم وہی بین الفرس والدم عند النقرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النمل۔ کہتے ہیں کہ اس کہنے والے نے کہا کہ زمزم تمہارے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ زمزم کے بارے میں چونکہ ایک بات ضمناً بتا دوں کہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا کنواں تھا،
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ کر تنہا چلے گئے تھے اور آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی شے نہیں تھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چکر لگاتی اور وہاں پر پانی کی تلاش کرتی کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے ہی پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت ہی رو رہے تھے کہ اچانک اسی وقت آپ کی ایڑی کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ چشمہ جاری ہوا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ارد گرد ایک پال بنا دی اور پھر آپ نے کہا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اگر اسے زمزم نہ کہتی یعنی ٹھہر جا نہ کہتی تو وہ زمزم کا کنواں یہ پوری زمین میں پھیل جاتا، پوری زمین کے اندر پھیل جاتا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت تھی۔ الغرض وہاں پر ایک قبیلہ جرہم آ کر بس گیا جو یمن سے آیا ہوا تھا۔ اب قبیلہ جرہم کے اندر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر ان کے اندر شادی بھی کی، وہیں سے عورت بھی لائے اور پھر یہ ایک رشتہ داری بھی قائم ہو گئی۔ لیکن رہتے رہتے حضرت اسماعیل کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے جو تھے وہ مکۃ المکرمہ کے اور زمزم کے کنویں کے یہ پاسمان تھے اور اسی کے مالک کہے جاتے تھے، اور مکہ کا جو نظم و نظام تھا یہ تمام کے تمام حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر ہی چل رہا تھا۔ لیکن بعد میں جا کر ایک عمرو ابن مزز یا مزز بن عمرو ایک شخص نکلا کہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد ایک پورا خاندان بن چکا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہی ہمارے ماموں زادے ہیں اور ہمارا ننیال اسی کے خاندان میں ہے، تو انہوں نے لڑائی کرنا پسند نہیں کیا اور وہ مکہ سے نکل کر ارد گرد کی بستی کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں کے اس قبیلے جرہم کے لوگوں نے مکہ کے اندر اپنا تسلط جما لیا۔ اب جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو وہ ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کرتے تھے۔ رہتے رہتے جو حج کے خانہ کعبہ کے جو تحفے تحائف آتے تھے وہ لوگ اس میں بھی اس امانت میں بھی خیانت کرنے لگے اور اس کو بھی اپنا مال بنا لیا۔ جب یہ تمام برائیاں ان کے اندر بڑھ گئی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے سامنے ہم نے صرف اس وجہ سے جنگ نہیں کی کہ یہ ہمارے رشتہ دار لوگ ہیں، لیکن یہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوسرے وہاں پر دو قبیلے اور بھی آباد تھے جسے بنو مخزوم کہا جاتا تھا اور بنو کنانہ کہا جاتا تھا، ان تمام قبیلوں کو اپنے ساتھ لیا اور قبیلہ جرہم کے اوپر جنگ کر دی۔ اب جنگ کے میدان میں وہ عرب کے شہ سوار اور اللہ کے نور کی امانت کو سنبھالنے والے ان لوگوں کا مقابلہ وہ لوگ کیسے کر سکتے تھے؟ الغرض ان کے سامنے میدان کے اندر ایسی شکست کھائی کہ وہ لوگ اب مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان تمام کو مکہ چھوڑنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ اس وقت اس خاندان کے اندر یعنی قبیلہ جرہم کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن حارث تھا۔ عمرو بن حارث نے کیا کیا کہ جب تمام لوگ جنگ کے میدان میں لڑ رہے تھے اور اس نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ شکست کھانے والے ہیں اور اب ہمیں مکہ چھوڑنا ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کے اندر دو سونے کی ہرنیں تھیں، دو سونے کی ہرنیں تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اسے وہاں پر رکھوایا تھا خانہ کعبہ کی عزت افزائی کے لیے، اور وہ بادشاہ ہو سکتا ہے تب اول حمیری ہو یا کوئی اور بادشاہ ہو، لیکن اس نے دو سونے کی ہرنیں وہاں پر رکھائی تھی۔ اسی طریقے سے کچھ سونے کی تلواریں بھی اور کچھ دوسرے بھی بہت سے ساز و سامان تھے جو وہاں پر قیمتی ساز و سامان تھے جو وہاں پر رکھے گئے تھے۔ اس نے ان تمام ساز و سامان کو لیا اور زمزم کے کنویں کے اندر ڈال کر اس کو ہموار کر دیا، یعنی اس کو بھی پورا غائب کر دیا۔ جب تمام کے تمام لوگ جنگ سے فارغ ہو گئے تو وہ یہ بھول ہی گئے کہ یہاں پر کوئی کنواں تھا۔ اس طریقے سے اس نے تمام نشانیوں کو مٹا دیا۔ اب کئی ہزار سالوں تک وہ قبیلہ جو زمزم کا کنواں تھا یہ غائب کا غائب ہی رہا، اور کسی کے یاد بھی نہ آیا کہ ہمارے آباء و اجداد کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بھی کوئی امانت تھی۔ وہ اس کو بھول ہی گئے اور زمزم کا کنواں اتنے وقت تک غائب رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کی ذمہ داری پر یہ کام رکھا تھا، اور انہی کی سعادت مندی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں وہی بشارت دی گئی کہ زمزم کا کنواں یہ آپ کے آباء و اجداد کی امانت ہے،
تمہارے لیے یہ ورثہ ہے، اس زمزم کی کھودائی کرو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زمزم کس جگہ پر موجود ہے، چونکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تمام عرب اس کو بھول ہی گئے تھے کہ یہاں پر کوئی کنواں موجود تھا۔ کہتے ہیں لا تنزفوا عبدا ولا تزوموا تسقي الحجيز العاجم، یہ چشمہ کہ اس کا پانی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ تمام کنویں سوکھ سکتے ہیں لیکن کبھی اس کے اندر پانی سوکھنے والا نہیں ہے، اور نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا تھا۔ یہ ایسا کنواں ہے کہ جس سے حجاج لوگ حج کرنے والے یہ اس کا پانی پیتے تھے، وہ تمام چکر لگا کر تھک جاتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے وہ پانی میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ وہ بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے اور پیاس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ کہا کہ اس پانی کے اندر ایسی برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ کنواں ہے کہا، تو کہا کہ جب تم جاؤ گے تو وہاں پر جہاں پر خون اور گوبر ڈالا جاتا ہے، چونکہ وہ کنواں اس وقت جس جگہ پر پہلے کنواں زمزم کا کنواں موجود تھا، اسی کے اوپر عرب کے بت پرستوں نے 2 بت قائم کر دیے تھے، جن میں سے ایک کا نام اسلاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ یہ اسلاف اور نائلہ مرد اور عورت کے بت بنائے دیے گئے تھے، اور اسی کے نام پر وہ لوگ قربانیاں کر کے ان کا خون وغیرہ یہ انہی کے اوپر چڑھا دیا کرتے تھے، اور جو غلاظت وغیرہ ہوتی تھی، گندگی، یہ وہیں پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو ابھی یہ خواب دکھا اور وہاں پر یہ تمام باتیں بتائی کہ اس جگہ پر وہ کنواں موجود ہے، اور جب تم جاؤ گے تو ایک کالا کوا یہ وہاں پر اپنی چونچ سے اس کو کھرید رہا ہوگا، ایک کوا اس جگہ پر کھرید رہا ہوگا، عند قریۃ النمل، اور وہاں پر کیڑیوں کے در بھی موجود ہوں گے، کیڑیوں کے در بھی موجود ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب کی اسی وقت آنکھ کھل گئی، جیسے دیکھا تو صحن کعبہ کے اندر بہت ساری گائیں موجود تھی، بہت ساری گائیں موجود تھی، اور ان میں سے ایک شخص نے اس کو ہانکنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر اسلاف اور نائلہ کے بت نصب کیے ہوئے تھے۔ وہیں پر ایک عرب نے ان تمام گایوں کو ذبح کر دیا، ان کا گوشت تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس کی جو غلاظت تھی وہ وہیں پر چھوڑ گیا، وہیں پر اس کا خون بھی اس نے چڑھا دیے۔ اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے تو واقعی میں کوا یہ اپنی چونچ سے اس غلاظت کے اندر اپنا منہ مار رہا تھا۔ پھر اسی کے نزدیک جا کر دیکھا تو وہاں پر چیونٹیوں کے یعنی کیڑیوں کے بل بھی موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اب ان کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی میں جب اللہ کی طرف سے 4 دنوں تک یہ خواب آیا ہے تو یہاں پر ضرور وہ کنواں موجود ہوگا۔ اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے، جو ایک ہی بیٹا تھا حضرت عبد المطلب کا، جس کا نام حارث تھا، اس کو اپنے ساتھ میں لیا اور کنویں کی کھودائی کرنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی آپ کھودنے لگے تو عرب قبیلے کے دوسرے لوگ یہ بھی وہاں پر آ گئے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہاں پر اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک کنواں ہے، میں اس کی کھدائی کر رہا ہوں۔ کہا کہ پھر تو ہمیں بھی اس میں شریک کیجیے، اس لیے کہ اگر یہ کنواں ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے تو پھر ہم تمام لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں خود ہی اس کو کھودوں گا۔ لیکن تمام لوگ اب بیچ میں آڑ بن گئے۔ الغرض کسی فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، کہا کہ تم لوگ آپس میں تلواریں نہ نکالو، بلکہ ایک کاہنہ ملک شام کے اندر موجود ہے، تم اس سے فیصلہ کروا لو، وہ جو کہے اس کے حکم کو مان لینا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات پر تیار ہو گئے۔ اب تمام عرب قبیلے کے بڑے بڑے سردار اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ملک شام کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جب ملک شام کے بیچ راستے میں پہنچے تو وہاں پر ان تمام کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور ایک ایسے میدان میں تھے کہ جہاں پر پانی تمام کے پاس ختم ہو گیا اور پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تمام لوگوں کے اندر اب مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تمام لوگ اپنی قبروں کو کھود لو، اور جو انسان انتقال کر جائے تو زندہ رہنے والا انسان اس کو قبر میں ڈال دے اور اس کی قبر کو یہ ہموار کر دے، یعنی اس پر مٹی بھی ڈال دے۔ جو آخری انسان بچا رہ جائے گا اس کو کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا۔ کہا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ تو دفن ہو جائیں گے، بجائے اس کے تمام لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن رہ جائے۔ تمام لوگ ایسے
ایسے مشورے دینے لگے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کہا کہ ہمت نہ ہارو بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اگر تم محنت کرو گے تو رب کریم ضرور بھی ضرور تمہیں پانی عطا فرمائے گا۔ کہا کہ ادھر ادھر پانی کو تلاش کرو۔ اب تمام لوگوں کی جانیں بلب کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب ایسے وقت میں جب تمام لوگوں نے اپنے اونٹوں کو کھڑے کر لیے، اس کے بعد آخر میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا۔ آپ کا اونٹ کا جیسے ہی کھڑا ہونا تھا کہ اس کے اگلے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا، ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ تمام لوگ وہیں پر ہکا بکا رہ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی اس پانی کو پیا، تمام قبیلے والوں کو اور دوسرے قبیلے کے سرداروں کو بھی وہ پانی پلایا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ چلو اب ملک شام کی طرف چلتے ہیں۔ تمام قبیلوں کے سردار نے کہا عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ ہمیں یہیں پر عطا فرما دیا ہے کہ ہم لوگ موت کے منہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں پر بھی اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو یہ آپ کی بدولت ملی ہے۔ کہا ہمیں کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلیے یہ زمزم کے کنویں کی کھودائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا نصیبہ ہے، آپ ہی اسی کو مکمل کیجئے۔ الغرض وہاں پر آئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کی کھودائی کرنے لگے، لیکن ایک ہی بیٹا تھا۔ عرب کے تمام لوگ یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تھے، کسی نے آپ کی مدد نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے وہیں پر ایک خیال آیا کہ کاش آج میرے 10 بیٹے ہوتے تو میرے تمام کے تمام بیٹے یہ میرے کنواں کھودنے کے اندر مدد کراتے۔ اسی وقت ایک قسم بھی اور ایک نظر بھی مانی کہ اللہ رب العزت اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو پھر میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ الغرض اس بات کو ہم انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، اس بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ وہیں پر جب زمزم کی کھودائی کرنے لگے تو پھر وہی حالت آ گئی اور وہ جگہ آ گئی جہاں پر عمرو بن حارث نے وہ جو سونے کی 2 مورتیوں کو ڈالا تھا اور جو سونے کی تلواریں وغیرہ جہاں پر ڈالی گئی تھی وہ نکل آئی۔ جیسے ہی نکل آئی اور اس کو جیسے نکالنا تھا کہ نیچے سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ عرب کے تمام لوگ اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئے، حضرت عبد المطلب کی بہت ہی خوش آمد کی، ان کو مبارکبادی دی، لیکن جو سونے کی چیزیں سامنے تھی وہ تمام کی نظروں میں آ گئی۔ کہا کہ یہ تو ہمارے خانہ کعبہ کی میراث ہے، کہا کہ اس پر ہم سب کا حق ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پھر وہیں پر ایک فیصلہ کیا، کہا جھگڑا کرنے کی بات نہیں، ہم فال کو نکال لیتے ہیں، جس کے نام جو بھی حصہ آئے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے حصے کیے گئے، اب فال کو نکالا گیا تو اس میں جو سونے کی مورتیاں تھیں وہ خانہ کعبہ کے حق میں آئی، اور جو تلواریں اور جو ساز و سامان تھا وہ حضرت عبد المطلب کے حق میں آیا۔ اور عرب کے جو دوسرے قبائل تھے ان کا فال یہ خالی نکلا تو ان کو کچھ بھی نہ دیا گیا۔ الغرض حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمزم کی کنویں کی کھدائی کر لی، اور اس کے بعد یہ زمزم آج تک جو ہمارے سامنے ہے یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے وہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کے خواب میں آ کر اللہ نے یہ بشارت دی، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو کھودا۔ اس سے پہلے کئی زمانوں تک جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نکلا ہوا آب زمزم تھا وہ پوشیدہ رہا۔ اس قبیلے جرہم کے اس جھگڑے کے نتیجے میں وہ اللہ کی امانت یہ زمین والوں سے چھپا دی گئی، لیکن حضرت عبد المطلب پر قربان جائیے کہ ان کی بدولت اللہ رب العزت نے وہی امانت اور وہی ورثہ وہی ترکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج تک اور رہتی دنیا تک تمام لوگ آب زمزم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ رب پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔